تیرے لیے ہے میرا دل، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 2۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ 3 روز سے پارک میں نہیں آ رہے تھے۔ ان کے نہ آنے سے وہ بڑی اداس سی ہو رہی تھی۔ روزانہ بڑی آس سے پارک آتی اور مغرب تک بیٹھ کر ان کا انتظار کرتی رہتی، مگر وہ نہ آتے۔ آہستہ آہستہ اس کی اداسی پریشانی میں بدلتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ روز شام اس وقت پارک آنا ان کا برسوں پرانا معمول ہے، اور اب وہ اپنے معمول سے ہٹ گئے تھے تو وہ فکر مند سی ہو گئی تھی۔ ان 4 مہینوں میں وہ ان کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ ان سے ملے بغیر اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اب 5ویں دن بھی وہ اسے پارک میں نہ نظر آئے تو وہ خود کو روک نہیں پائی اور چلتی ہوئی اسی سڑک پر مڑ گئی جس پر وہ روز مڑا کرتے تھے۔ انہوں نے اسے اشارے سے دکھا کر بتایا تھا کہ کارنر سے 5واں مکان ان کا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ان کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگتی 5ویں مکان کے سامنے پہنچ گئی۔ اس کا گھر بھی ان کی شخصیت کی طرح عالی شان تھا۔ گو وہاں تمام ہی مکانات اچھے بنے ہوئے تھے، لیکن ان کا گھر دیگر گھروں کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار سے ابھی وہ ان کے بارے میں پوچھنے ہی والی تھی کہ اندر سے ایک گاڑی بڑی تیز رفتاری سے گیٹ کے پاس آ کر ہارن بجانے لگی۔ چوکیدار نے اسے چھوڑ کر جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ اتنی دیر میں وہ نیم پلیٹ پر لکھا دیکھ چکی تھی سید مبشر لودھی، تو وہ درست جگہ پر پہنچی ہے۔ گاڑی گیٹ کے باہر نکلی تو اس نے اس امید پر گاڑی کی طرف بغور دیکھا کہ شاید وہ اس میں موجود ہوں، مگر اندر موجود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بندے کو دیکھ کر اس کی امید مایوسی میں بدل گئی۔ وہ جو تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا دینا چاہتا تھا، اپنے گیٹ پر کھڑی ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر رک گیا، جو دیکھ بھی اسی کی طرف رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اس سے بولا، فرمائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انکل ہیں گھر پر؟ اس کی بات پر وہ ایک لمحے کو حیران ہوا تو وہ فوراً ہی اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولی، مجھے مبشر انکل سے ملنا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ وہ ایک سرسری نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا تو وہ بے ساختہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کی گاڑی کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے انہیں؟ کچھ ہارٹ ٹربل ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہاسپٹلائز کرنا پڑ گیا۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس سے پوچھنے پر بضد تھی کہ وہ کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ اسے ہاسپٹل کا نام بتا کر وہ جلدی جلدی وہاں سے چلا گیا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ تمام عمر گزار دیں، مگر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی جذباتی وابستگی اور ہم آہنگی پیدا نہیں ہو پاتی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک پل میں ہی اپنے بن جاتے ہیں، جن سے ایک بار مل کر بار بار ملنے کو دل چاہنے لگتا ہے، جن سے کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ کسی قسم کا رشتہ جڑ گیا تھا اس کا سید مبشر لودھی کے ساتھ۔ وہ جو اس کے کچھ بھی نہیں تھے، جنہیں وہ 4 مہینے پہلے تک جانتی بھی نہیں تھی، آج ان کی بیماری کا سن کر بے قرار ہو گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے ہاسپٹل فون کر کے وہاں کے ملاقات کے ٹائمنگز معلوم کیے تو پتہ چلا کہ صبح 8 سے 10 بجے اور شام میں 5 سے 7 بجے تک ملنے کے اوقات ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر پہنچ جائے اور ان کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی پہنچائے، مگر ان سے ملنے کا اب صبح سے پہلے کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے وہ بے چین دل کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنوں کی بے اعتباریاں سہیں، رشتے ناتوں پر اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا، اور اب جو ایک پرخلوص اور ہمدرد انسان اسے دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ کسی حد تک بہل بھی گئی تھی کہ ان کی بیماری اسے انجانے وسوسوں میں مبتلا کرنے لگی تھی۔ اس شخص کو وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو وہ انہیں اپنے بارے میں کچھ بتا بھی نہیں پائی، ابھی تو وہ ان سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، اپنے دل کا تمام بوجھ ان کے سامنے ہلکا کرنا چاہتی تھی، ابھی تو وہ ان کے ہونے کو ڈھنگ سے محسوس بھی نہیں کر پائی تھی۔ اس رات وہ اپنے رب کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے اس محسن کے اور پیارے سے انسان کے لیے دعائیں مانگتی رہی تھی۔ صبح وہ جلدی 2-4 لقمے نگل کر اسکول فون کر کے کہ وہ آج اسکول نہیں آ سکتی، ہاسپٹل چلی گئی، دل ہی دل میں دعائیں مانگتی کہ سب خیر ہو اور وہ بالکل ٹھیک ہو۔ اپنے معمول کے مطابق ہنستے مسکراتے قہقہے لگاتے ہوئے ملے۔ ریسیپشنسٹ سے روم نمبر معلوم کر کے اپنے مطلوبہ کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ سب سے پہلے تسلی تو اس بات کی ہوئی کہ وہ ICU میں نہیں تھے، یعنی خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اس نے اندر سے یس کم ان کی آواز سنی تو دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بیڈ کے دائیں طرف کرسی پر بیٹھا وہ شاید انہیں ناشتہ کروا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہونے پر وہ دونوں ہی سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ آہا، میری بیٹی آئی ہے، اسے کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہونا۔ میں کل سے تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ انہیں حشاش بشاش اور باتیں کرتا دیکھ کر اس کے کب سے بے ترتیب دھڑکنیں معمول پر آئی تھیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہاں موجود اس بندے کی وجہ سے وہ یوں ہی کھڑی
ہوئی فارمل انداز میں ان کی خیریت پوچھنے لگی، ورنہ دل تو اس کا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر بہت سارا روئے اور کہے اب دوبارہ کبھی بیمار مت ہوئیے گا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان لوگوں کو تو شوق ہے مجھے بیمار بنا کر بستر پر لٹانے کا۔ اور اپنے برابر بیٹھے بندے کی طرف اشارہ کر کے بولے، تم کھڑی کیوں ہو، بیٹھو۔ وہ پرتکلف انداز میں سامنے موجود صوفے پر بیٹھنے لگی تو وہ ٹوکتے ہوئے بولے، وہاں اتنی دور کیوں بیٹھ رہی ہو، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ اپنے بیڈ پر اس کے لیے جگہ بنانے لگے تو وہ کچھ جھجکتی ہوئی ان کے بائیں طرف ذرا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ شاید اس کے آنے سے بہت ہی خوش ہوئے تھے، اس لیے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، اویس یہ اجالا ہے، میں نے تم سے ذکر کیا تھا نا پارک میں میری ایک بہت ہی پیاری دوست بنی ہے، یہ وہی ہے۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھے شخص سے مخاطب ہوئے تھے جو اتنی دیر سے اپنے بابا جانی کے لیے باعث مسرت بن جانے والی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دھیان آیا کہ کل جب وہ ہاسپٹل جانے کی جلدی سے میں گھر سے نکل رہا تھا تو شاید یہی لڑکی گیٹ پر کھڑی ملی تھی۔ اس وقت اسے ہاسپٹل پہنچ کر بابا جانی کے ڈاکٹر سے فوری ملنا تھا، اس لیے وہ بڑی بے مروتی سے اس سے ڈھنگ سے کچھ بات کیے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کو بڑا افسوس ہوا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اپنی عادت سے برخلاف وہ بڑے خوش اخلاقی سے مسکرا کر اس سے مخاطب ہوا۔ شاید کل کے رویے کا ازالہ کرنا مقصود تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر بولی۔ وہ ان سے اتنی بے تکلفی سے باتیں کیا کرتی تھی مگر اس وقت اس کی موجودگی کے سبب کچھ نروس سی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ ہے اویس، یہ اجالا بڑی زبردست آرٹسٹ ہے، اس کے ہاتھ کے بنے اسکیچز دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ مجھ سے تو اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میرا ایک شاندار سا پورٹریٹ بنائے گی۔ وہ شاید اس کی جھجک محسوس کر گئے تھے، اس لیے ماحول میں بے تکلفی پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کی اس تعریف سے وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی، جبکہ وہ مسکرا کر بولا، یہ آپ کا شوق ہے یا پروفیشن؟ اس کے جواب دینے سے پہلے وہ دوبارہ بول اٹھے، بھائی اس نے فائن آرٹس میں گریجویشن کر رکھا ہے اور بہت پروفیشنل قسم کی ٹیچر ہے، یہ آرٹ اسکول میں پڑھاتی ہے۔ خیر سے میری بیٹی، انہیں شاید دوسروں کی تعریفیں کر کے انہیں آسمان پر چڑھانے میں بہت مزہ آتا تھا، اس لیے دل کھول کر اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اسے اپنے بارے میں بات ہونا چاہے وہ تعریف ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ ہی کچھ پریشان سا کر دیا کرتا تھا۔ انہیں اچانک ایک خیال آیا تو بولے، تمہیں میرے یہاں ایڈمٹ ہونے کا پتہ کیسے چلا؟ ان کے اس سوال پر ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں سامنے بیٹھے شخص کی طرف اٹھیں، پھر وہ پرسکون سے انداز میں بولی، میں آپ کے گھر گئی تھی، وہیں سے پتہ چلا۔ اویس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا کہ شاید وہ اس کے چہرے پر موجود تاثرات سے کچھ اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ اچھا تو تم گھر گئی تھی، یعنی یہ کہ تم نے مجھے مس کیا تھا؟ وہ مسکرا کر بولے تو اس نے گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ پاپا جانی، باتیں اپنی جگہ لیکن آپ پلیز ناشتہ تو کریں۔ وہ دودھ کا گلاس ان کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تو وہ بڑی بے دلی سے گلاس ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئے۔ انہیں ٹھیک ٹھاک دیکھ کر اس کے دل کی تسلی ہو گئی تھی، اس لیے اب اسے یہاں مزید رکنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ان دادا پوتے کی پرائیویسی میں مداخلت اسے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے اپنا سائیڈ میں رکھا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے بولی، اچھا انکل میں چلتی ہوں، اتنی جلدی؟ ابھی کچھ دیر تو رکو۔ وہ بڑی بے ساختگی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولے تو وہ معذرت خانہ انداز میں بولی، مجھے کچھ کام ہے، میں انشاءاللہ کل پھر آؤں گی۔ وہ ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا تھا۔ اس کی معذرت کے جواب میں مجبوراً انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ تم جاؤ گی کیسے؟ ان کی فکر مندی پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں، جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس کی بات پر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بہت اچھا لگا تمہارا آنا، بہت شکریہ۔ وہ ان کے شکریہ کے جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر سامنے موجود اس اخبار کے پیچھے چھپی شخصیت کی موجودگی اسے کھل کر کچھ کہنے نہیں دے رہی تھی، اس لیے خاموشی پر اکتفا کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ ایک دم اخبار رکھ کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کے باہر تک اس کے ساتھ آتا ہوا بولا، اللہ حافظ۔ اگلے روز وہ ان سے ملنے شام کے وقت پر آئی تو یہ دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ وہ اکیلے تھے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ کل کی بنسبت وہ آج ان سے کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس یہ اویس کا وہم ہو گیا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ بالکل باولا ہے یہ اویس، ذرا سا بی پی کیا ہائی ہوا اس نے تہلکہ مچا دیا، جیسے میں کتنا خطرناک بیمار ہو گیا ہوں۔ اصل میں مجھ سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، شاید اس لیے میرے لیے اتنی فکر کرتا ہے، اتنے دنوں سے میرے ساتھ لگا بیٹھا ہے۔ اس وقت بھی میں نے زبردستی گھر بھیجا ہے کہ جا کر تھوڑی دیر آرام کر کے آؤ۔ حالانکہ میں نے کتنا سمجھایا کہ بچے، اتنی جلدی میں اوپر جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، ابھی تو تمہارے بچوں کی بھی شادیاں کروانی ہیں۔ وہ اپنی عادت کے مطابق ہنسنے میں مصروف تھے، حالانکہ ان کے چہرے ہی سے کمزوری اور بیماری ظاہر ہو رہی تھی، مگر شاید انہیں اپنی تکلیفوں کا اشتہار لگانا پسند نہیں تھا، اس لیے خود کو حشاش بشاش
ظاہر کر رہے تھے۔ اس روز وہ 1 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ زبردستی یہاں سے ڈسچارج ہونے کا پروگرام بنا چکے ہیں، اس لیے شاید وہ کل ہی گھر چلے جائیں۔ ریسٹ ہی تو کرنا ہے، وہ میں گھر پر بھی کر سکتا ہوں، وہ مطمئن انداز میں بولے تھے۔ اگلے روز اس ادھیڑ بن میں کہ مصروف رہی کہ ان سے ملنے جاؤں یا نہ جاؤں، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے ہیں کہ نہیں۔ وہ دن تو یوں ہی گزر گیا۔ اس سے اگلے دن جمعہ تھا، اس لیے وہ اسکول کی چھٹی جلدی ہونے پر گھر واپس آ رہی تھی۔ گاڑی گھر کی طرف موڑتے سے خیال آیا کہ کیوں نہ ان کے گھر پر معلوم کر لیا جائے کہ وہ واپس آ گئے ہیں کہ نہیں۔ اس سوچ کے ذہن میں آنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً گاڑی ان کی گلی میں موڑ گئی۔ ان کے گیٹ کے سامنے گاڑی روک کر اس نے چوکیدار سے ان کی موجودگی کے بارے میں دریافت کیا اور جواب ہاں میں آیا تو اس نے کہا اندر جا کر انکل کو بتا دیں کہ اجالا ملنے آئی ہے، آپ اندر تشریف لے جائیے۔ اس کی بات پر وہ گیٹ سے اندر داخل ہو گئی اور بغور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ لان میں موجود پودوں کی بہتات تھی، بہت زیادہ پودے اور بہت خوبصورتی سے سجے پودے تھے۔ آپ جلدی سے اندر چلی جائیں، وہ اتنے ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ کو کیوں باہر کھڑا رکھا ہے۔ اسی اثنا میں ملازم باہر آیا تھا۔ اسی ملازم کے ہمراہ وہ گھر کے مختلف حصوں سے گزرتی آخرکار لانچ میں سے اوپر جاتی سیڑھیوں پہ چڑھتی ہوئی ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ شاید اب خود ہی کمرے سے باہر نکلنے والے تھے، اس لیے کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ اسے بٹھا کر وہ ملازم کی طرف متوجہ ہوئے۔ صرف نام ہی کا اخلاق ہو، ورنہ اخلاق اور تمیز چھو کر بھی نہیں گزری۔ بتاؤ ذرا، اتنی دھوپ میں بچی کو باہر کھڑا کیا ہوا تھا؟ ان کی ڈانٹ کھاتا وہ بیچارہ باہر جانے لگا تو وہ فوراً بولے، میری بیٹی پہلی دفعہ گھر آئی ہے، بڑی اچھی خاطر تواضع ہونی چاہیے۔ وہ انہیں منع کرنا چاہتی تھی کہ وہ صرف کھڑے کھڑے ان کی خیریت دریافت کرنے آئی ہے، مگر وہ کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ اس کے جانے کے لیے زیادہ زور دیا تو بولے، کیا گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے؟ اگر ایسی بات ہے تو یہاں سے فون کر کے بتا دو کہ تم میرے پاس ہو اور اب میرے ساتھ ہی لنچ کر کے جاؤ گی۔ میرے لیے کوئی پریشان نہیں ہوتا، میں اگر سارا دن بھی گھر سے غائب رہوں تو کسی کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ پہلی مرتبہ اپنی ذات کے حوالے سے ان سے کچھ بولی تھی۔ انہوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولے، پھر تو فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، آرام سے بیٹھو، بلکہ میرا خیال ہے تم اسکول سے سیدھی یہیں آ رہی ہو، ایسا کرو ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر اتنے آرام سے موضوع تبدیل کر دیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ وہ جتنا تکلف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اسے اتنا ہی گھر کا فرد بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وہیں ان کے باتھ روم میں سے ہاتھ منہ دھو کر اس نے ان کے ساتھ ہی کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ اسے اصرار کر کر کے مختلف چیزیں کھلا رہے تھے، یہ بریانی لو، یہ چکن لو۔ ان کے اتنے اصرار پر مجبور ہو کر اس نے اپنے روٹین سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا۔ وہ خود پرہیزی کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے انہوں نے آپس میں بہت ساری باتیں کی۔ 2-3 گھنٹے ان کے ساتھ گزار کر جب وہ واپس جانے لگی تو وہ اس سے کہنے لگے، میں تو اس بیڈ ریسٹ کے ہاتھوں تنگ ہوں۔ اویس ہاسپٹل سے لانے پر صرف اس شرط پر راضی ہوا کہ گھر پر مکمل آرام کروں گا، اس لیے آج کل پارک جانے پر بھی پابندی عائد ہے۔ بیٹا تم آئی ہو تو بہت اچھا لگا ہے، کیا تم کل آؤ گی؟ وہ شاید تنہائی سے بری طرح گھبرا گئے تھے۔ اس نے بے اختیار حامی بھر لی اور وہ بہت خوش ہو گئے۔ اگلے روز بھی وہ اسکول سے سیدھی یہیں آ گئی تھی۔ کل کی ڈانٹ پھٹکار کی وجہ سے اخلاق صاحب سچ مچ کے با اخلاق انسان بن گیا اور اسے دیکھ کر مسکرا کر بولے، صاحب اپنے کمرے میں ہیں، آپ وہیں چلی جائیں۔ اتنی بات تو وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کی کیا حیثیت اور مرتبہ ہے۔ سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر پہنچی اور ان کے کمرے کی طرف جانے کے لیے کوریڈور میں مڑی، تبھی اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اویس باہر نکلا۔ اسے اتنے آزادانہ اور مالکانہ انداز میں کوریڈور میں پھرتے دیکھ کر وہ کچھ دیر حیران ہوا، جبکہ وہ اس کے سامنے پا کر بہت شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے خود ہی اپنے طور پر سمجھ لیا کہ وہ کل کی طرح آج بھی گھر پر نہیں ہوگا، لیکن یہ اس کا گھر تھا اور وہ یہاں کبھی بھی کسی بھی وقت پایا جا سکتا تھا۔ اپنی بے تکلفی پر کچھ شرمسار سی ہوئی وہ بے اختیار رک گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ اتنے عام سے انداز میں اس کے سلام دعا کرنے لگا جیسے یہاں آنا اس کے معمولات میں شامل تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے منہ سے آواز بھی بڑی مری مری سی نکلی۔ وہ 1-8 سیکنڈ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے رہنے کے بعد بولا، بابا جانی اپنے بیڈ روم میں ہیں، یہ سامنے والا کمرہ انہی کا ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تو وہ فوراً اسی طرف مڑ گئی۔ وہ شاید کہیں جا رہا تھا اس لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ حسب معمول بہت خوش ہوئے تھے۔ 1.5 گھنٹہ ان کے پاس گزار کر وہ واپس گھر آ گئی تھی۔ اگلے دن سے اس کے اسکول میں چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں، اس لیے صبح کا ٹائم بھی فارغ ہو گیا تھا۔ صبح ناشتے اور دیگر کاموں سے فارغ ہو کر وہ ان کے گھر چلی آئی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ گھر پر اکیلے ہوں گے۔ وہاں پہنچ کر اس کے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ لنچ ٹائم تک وہ ان کے پاس رکی تھی۔ اس دوران انہوں نے اسے اپنی اسٹڈی بھی دکھائی تھی۔ وہاں موجود کتابوں کا ذخیرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک نایاب اور نادر کتابیں موجود تھیں۔ اس نے وہیں اسٹڈی میں بیٹھ کر
انہیں ان کی من پسند کتاب پڑھ کر سنائی تھی۔ وہ فلور کشن پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بڑے غور و فکر سے اسے سن رہے تھے۔ ان کے اصرار پر اس نے دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا تھا۔ اس دوران 3-4 مرتبہ اویس نے فون کر کے ان کی طبیعت پوچھی تھی۔ وہ اپنے لیے اس کی بے قراری پر مسکراتے ہوئے اسے تسلی دیتے رہتے تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر اس طرح روز ان کے پاس آنا جیسے ایک معمول سا بن گیا تھا۔ اتوار کے دن کے علاوہ وہ روزانہ صبح 10-10:30 بجے ان کے پاس چلی جاتی تھی۔ اس دوران اس کا کبھی بھی اویس سے سامنا نہیں ہوا، البتہ اس کی موجودگی میں اس کا فون بہت مرتبہ آتا تھا۔ اسے اس طرح ان کے پاس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس روز بھی وہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر مختلف موضوعات پر باتیں کرتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اخلاق ان کے لیے ناشتے کی ٹرے سجا لایا۔ اسے دیکھ کر انہوں نے کڑوا سا منہ بنایا اور بولے، پی تو لیا میں نے صبح میں دودھ، اب یہ ناشتے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ بڑی عاجزی اور خوشامدانہ انداز میں ٹرے ان کے سامنے رکھتا ہوا بولا، اویس بھائی کا 4 بار فون آ چکا ہے کہ پاپا جانی نے ناشتہ کیا یا نہیں۔ اگر آپ نے ابھی بھی ناشتہ نہیں کیا تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہو جائیں گے۔ اویس، ایک تو اس لڑکے نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، زبردستی اوٹ پٹانگ چیزیں کھلائے چلا جاتا ہے۔ صبح بھی مجھ سے ناراض ہو کر کیا ہے کہ اس کے سامنے ناشتہ کیوں نہیں کر رہا۔ وہ بڑی بیزاری اور ناراضگی سے بول رہے تھے۔ انکل، وہ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، تھوڑا سا چکھ لیں پلیز میری خاطر۔ ان کا دیا مان اور محبت اس سے ایسے جملے بلوا گیا جو اس نے اس سے پہلے کبھی کسی سے نہ کہے تھے۔ یہ پھیکے بدمزہ کھانے تو میں کسی کی خاطر بھی نہیں کھا سکتا، تنگ آ گیا ہوں میں بدمزہ کھانا، پرہیزی کھانا کھا کھا کے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح روٹھے ہوئے انداز میں بولے تو وہ مسکرائی اور بولی، اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، میں آپ کی پسند کے مطابق کھانا بنا کر لاؤں گی۔ وہ انہیں کسی بچے کی طرح ڈیل کرنے لگی تو وہ کچھ حیرانگی سے بولے، تم بناؤ گی؟ جی میں بناؤں گی۔ آپ نے کیا مجھے بالکل ہی پھوڑ اور بد سلیقہ سمجھ لیا ہے؟ جلدی بتائیں آپ کیا کھائیں گے؟ وہ کھڑی ہو گئی جیسے اب یہ مہم وہ سر کر کے ہی رہے گی۔ مجھے ارہر کی دال چاول اچار کے ساتھ کھانا ہے، خوب مرچوں والی دال جس پر اصلی گھی کا بگاڑ لگا ہوا ہو۔ وہ منہ میں پانی بھرتے ہوئے بولے، اور بعد میں اویس سے ڈنڈے کھاؤں کہ میرے بابا جانی کو اصلی گھی اور اچار کیوں کھلایا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگے، چلو اصلی گھی نہ صحیح، کارن آئل کا بگاڑ بھی چلے گا۔ اخلاق چپ چاپ کھڑا ان کے مذاکرات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ انہیں تھوڑی دیر انتظار کرنے کا کہہ کر وہ اخلاق کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی۔ وہاں موجود خانسامہ نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ گزشتہ چند روز سے گھر میں پابندی سے آتی اس لڑکی کا صاحب سے کیا رشتہ ہے؟ یہ بات وہاں کے تمام ملازمین کے لیے سوالیہ نشان تھی۔ یہ گھر جس میں کسی عورت کا کوئی وجود نہ تھا، یہاں تک کہ ملازم بھی سارے مرد ہی تھے، وہاں انہوں نے پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو آتے دیکھا، ورنہ اس سے پہلے یہاں صرف بطور مہمان تھوڑی بہت دیر کے لیے یہ خواتین یا لڑکیاں آتی دیکھی گئی تھیں۔ اخلاق سے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ خانسامہ سے چیزوں کے بارے میں پوچھتی، جلدی جلدی ہاتھ چلانے میں مصروف تھی۔ دال چڑھ گئی اور چاول اس نے چن لیے تو سوچا کہ اس کے پکنے میں تو تھوڑی دیر لگے گی جبکہ وہ بھوکے بیٹھے ہیں۔ اس خیال کے آتے پر وہ سوچنے لگی کہ انہیں کیا دے۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد اس نے گریپ فروٹ کا جوس نکالنے کا سوچا۔ وہ سٹرس پریس میں گریپ فروٹ کا جوس نکال رہی تھی جب اسے لاؤنج میں آتی آواز سنائی دی جو یقیناً اویس کی تھی۔ وہ اخلاق سے کہہ رہا تھا، پاپا جانی نے کچھ کھایا؟ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی، پتہ نہیں اس کے اپنے گھر میں اتنی بے تکلف آمد کو وہ پسند بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اس شخص کے چہرے پر موجود تاثرات سے وہ کبھی بھی نہیں جان پائی کہ وہ اس کے لیے کس انداز میں سوچتا ہے، لیکن اسے دیکھ کر وہ شاید اسے ناپسند ہی کرتا ہوگا۔ اخلاق سے کچھ کہتا وہ کچن کی طرف آ گیا، شاید پاپا جانی کے لیے کھانا بنا لو۔ وہ بڑے مصروف انداز میں بولتا کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ شاید اتنا بے تکلف مہمان اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ ایک لمحے کو تو اسے ایسا لگا کہ گھر اجالا کا ہے اور یہاں وہ مہمان ہے۔ وہ اتنے آرام سے کچن کی ٹیبل کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اپنے آپ بھی بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھی، مگر بحالت مجبوری اس نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ اس کے چہرے پر پھیلی شرمندگی دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ شاید توقع نہیں کر رہی تھی کہ اس وقت بھی وہ گھر آ سکتا ہے، اور اب اسے سامنے پا کر وہ بڑا گلٹی فیل کر رہی تھی۔ خیریت سے ہیں آپ؟ وہ اس کی شرمندگی نظر انداز کر کے بڑے عام سے انداز میں بولا تو اس نے گردن ہلا کر اپنی خیریت سے آگاہ کر دیا۔ اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے وہاں سے پلٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی اجالا نے کب سے اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ ہارٹ بیٹ کو نارمل کرتی وہ جگ اور گلاس ٹرے میں رکھ کر ان کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ انہیں جوس پلا کر وہ فوراً گھر سدھارے گی۔ بغیر دروازے نوک کیے وہ آرام سے اندر داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کیا میری قسمت میں ہمیشہ اس شخص کے سامنے شرمندہ ہونا ہی لکھا گیا ہے؟ کیا سوچ رہا ہوگا وہ کہ میں کتنی علم ہے نرد لڑکی ہوں؟ وہ اپنے بھیڈنگے پن کو کوس کر
رہ گئی۔ وہ دونوں آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ اسے ایک دم اندر آتا دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ لگتا ہے تم بھی دشمنوں کے کیمپ میں شامل ہو گئی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے دیکھ کر ناراضگی سے بولے تو وہ احتجاجاً چیخ اٹھا، یہ دشمنوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں کوئی تم سے ڈرتا ہوں؟ اچھی بھلی میری بیٹی کو بھی پتہ نہیں کیا پٹیاں پڑھائی ہیں کہ وہ گھنٹے بھر سے کچن میں جتی ہوئی ہے۔ وہ اس تمام گفتگو سے بے نیاز ان کے سامنے ٹرے رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اور وہ دال چاول کیا ہوئے؟ انہوں نے برا سا منہ بنا کر اس سے دریافت کیا۔ وہ بھی پک رہے ہیں، تھوڑی دیر اور لگے گی۔ اسے سامنے پا کر وہ بڑے رسمی انداز میں انہیں جواب دے کر اپنے ہاتھوں پر نظریں جما کر بیٹھ گئی۔ اگر یہاں وہ نہ ہوتا تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں جوس پلاتی۔ صرف تمہاری وجہ سے پی رہا ہوں، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خفا خفا سے انداز میں بولتے گلاس میں جوس ڈال کر گھونٹ گھونٹ پینے لگے۔ وہ اس جادوئی اثر لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جو اتنے آرام سے وہ کام سر انجام دے گئی تھی جسے کرنے میں وہ صبح سے ناکام تھا۔ آپ کو یاد ہے نا آج ڈاکٹر بخاری سے اپوائنٹمنٹ ہے؟ میں اپنے کمرے میں ہوں، آپ تیار ہو جائیں تو مجھے بلوا لیجیے گا۔ انہوں نے خالی گلاس ٹرے میں رکھتے بے توجہی سے اس کی بات سنی تھی جبکہ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، اب جو ان کے جانے کا سنا تو اس کے کمرے سے نکلتے ہی خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ حالانکہ اسے مزید رکنے کے لیے مجبور کر رہے تھے مگر اس نے سہولت سے معذرت کر لی تھی۔ جانے سے پہلے دال بھگار کر کے وہ شاہد کو بتا کر کہ انکل کو تھوڑی دیر بعد دال چاول کھلا دینا وہاں سے چلی آئی۔ اگلے 2 روز وہ ان سے ملنے نہیں آئی اور صرف فون کر کے ہی ان سے بات چیت کی۔ حالانکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ خود بھی ان سے ملنے اور باتیں کرنے کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ ان سے ملے بغیر وہ ایک دن بھی رہ نہیں پاتی تھی۔ مگر وہاں موجود وہ قدرے مغرور اور اکھڑا سا بندہ اس کے وہاں جانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ شاید اپنے پاپا جانی کے لحاظ میں اسے کچھ کہتا نہیں تھا مگر اجالا کا اندازہ تھا کہ وہ ایک غیر اور انجان لڑکی کا اتنی بے تکلفانہ انداز میں اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کسی کے گھر ناپسندیدہ اور زبردستی کا بن بلایا مہمان بن کر جانا اسے بڑا آکورڈ سا لگ رہا تھا۔ اور وہ جو کسی روز وہ تمام تر لحاظ و مروت ایک طرف رکھ کر اس سے کہہ دیتا کہ محترمہ آپ ہمارا پیچھا چھوڑ سکتی ہیں، تو وہ شرم اور غیرت کے مارے شاید مر ہی جائے۔ مگر تیسرے ہی دن وہ اپنے عہد سے پھر گئی کہ اب وہاں نہیں جانا اور دوبارہ سے ان کے گھر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اسے پتا تھا کہ ان دنوں وہ اپنی بیماری کے ہاتھوں تنگ آ کر بڑے ڈپریس سے رہنے لگے ہیں اور ان کی اداسی ہرگز بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے بڑے پیار سے اور دل سے ان کے لیے بہت کم مسالے اور ہلکے نمک کا حلیم بنایا۔ ان کے پرہیز کو ملحوظ خاص رکھتے ہوئے اس نے مرغی کا گوشت استعمال کیا۔ ڈونگے میں حلیم کے اوپر خوب اچھی طرح ہرا دھنیا اور لیموں وغیرہ سجا کر وہ فارغ ہوئی تو خیال آیا کہ فون کر کے معلوم کر لیتی ہوں کہ وہ اکیلے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بھی ہو تو ڈرائیور کے ہاتھ حلیم بھجوا دوں گی۔ ممی نے اسے کچن میں مصروف دیکھ کر بڑی حیرت سے پوچھا، کیا پکا رہی ہو؟ عرصہ ہوا گھر اور گھر سے متعلق تمام امور سے لاتعلق ہو چکی تھی۔ اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا تو وہ شاید سعود کے لیے کچھ پکانے آئی تھی، اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ وہ فون کرنے کے لیے لاؤنج میں آ گئی۔ تیسری ہی بیل پر فون ریسیو کر لیا گیا۔ اخلاق کی آواز وہ اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ میں اجالا بول رہی ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ صاحب آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ اتنے دن سے وہ ان کے گھر مستقل آ جا رہی تھی، اس لیے وہ 18-19 سال کا لڑکا بڑی اپنائیت سے اس سے بول رہا تھا۔ پھر شاید گھر کے مالک کی اس والہانہ محبت اسے بتا دی گئی تھی کہ وہ عام سی مہمان نہیں۔ انکل ہیں گھر پر؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنا مطلب کا سوال کیسے پوچھے۔ ہاں وہ گھر پر ہی ہیں۔ آپ بات کریں گی ان سے؟ اویس بھی ہیں گھر پر؟ اس کے لہجے کو بڑا سرسری سے بنا کر پوچھا جیسے یہ بات وہ یوں ہی پوچھ رہی ہو۔ اویس بھائی تو کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ کو کیا کام ہے ان سے؟ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آتا اویس اپنا نام سن کر رک گیا۔ اس وقت اس کا کوئی بھی کال اٹینڈ کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے دور کھڑا ہو کر صرف یہ دیکھنے کے لیے رک گیا کہ کہیں کوئی ضروری فون تو نہیں۔ دوسری طرف پتہ نہیں کون تھا جس سے وہ بڑی خوش اخلاقی سے کہہ رہا تھا، اچھا آپ آ رہی ہیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، صاحب خوش ہو جائیں گے، اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ کر مڑا تو اویس کو کھڑا دیکھ کر سلام کرتا ہوا غالباً اندر پاپا جانی کو اس کی آمد کے بارے میں بتانے چلا گیا۔ اس سے کچھ پوچھے بغیر ہی وہ جان گیا تھا کہ فون کس کا تھا۔ حالانکہ وہ اس وقت صرف کپڑے چینج کرنے گھر آیا تھا، اسے جم جانا تھا، مگر اپنا جانے کا پروگرام ملتوی کر کے وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ لوگ اسے مغرور کہتے ہیں۔ کتنے لوگ اس سے بات کرنے اور اس کے قریب آنے کے لیے ہزاروں جتن کرتے ہیں اور وہ انہیں منہ بھی نہیں لگاتا۔ اپنے پاپا جانی اور قریبی دوستوں کے علاوہ اس کا دیگر تمام افراد کے ساتھ ایسا ہی رویہ تھا جیسے وہ ان سے بات کر کے بہت بڑا احسان کر رہا ہو۔ وہ عام طور پر لوگوں سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر یہ لڑکی اجالا شہریار جو اس کے پاپا جانی کو بڑی عزیز ہو گئی تھی،
اس کے لیے وہ اپنے تمام اصول اور ضابطے ترک کر سکتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ دیگر افراد کی طرح شاید وہ بھی اسے مغرور اور خود پرست سمجھتی ہے، اور شاید وہ خود بھی دوسروں کے لیے دیے رہنے اور کم بات چیت کرنا پسند کرتی ہے، اس لیے اس سے فری ہونے کی کوشش کرنے کے بجائے وہاں اس کی موجودگی میں آنے سے پرہیز کر رہی تھی۔ اس نے اب تک کی زندگی میں صرف لڑکیوں کو اپنے پیچھے بیوقوفوں کی طرح منڈلاتے دیکھا تھا۔ شاید یہ لڑکی ان سب سے مختلف تھی، اور اس کی یہ غلط فہمی کہ وہ اس کی یہاں آمد کو پسند نہیں کرتا، وہ اسے دور کر دینا چاہتا تھا۔ اگر اس کے پاپا جانی اس لڑکی سے محبت کرتے تھے، اس کے ساتھ وقت گزارنا انہیں اچھا لگتا تھا، تو وہ کون ہوتا تھا اعتراض کرنے والا؟ وہ تو الٹا اس کا شکر گزار تھا کہ وہ یہاں آ کر ان کو کمپنی دیتی ہے، ان کا ڈپریشن کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ لاؤنج کا سلائڈنگ ڈور کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھے اویس پر پڑی تو دل ہی دل میں اخلاق کو گالیاں دیتی آگے بڑھی۔ آ گئی تھی تو اب واپس جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اخلاقاً کھڑا ہوتا بولا، السلام علیکم۔ اس نے بڑی بے دلی سے سلام کا جواب دیا۔ آپ بیٹھیں، پاپا جانی کے کسی دوست کا فون آیا ہے، وہ اس میں بزی ہیں۔ وہ بڑی نرم سی مسکراہٹ چہرے پر لاتا ہوا بولا۔ اسے مجبوراً صوفے پر بیٹھنا ہی پڑ گیا۔ اسے بٹھا کر وہ خود بھی سامنے بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈونگا اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ وہ کچھ الجھی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ میں اتنے دنوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اتفاق سے آپ سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ اپنی بات کی وضاحت کرنے لگا۔ آپ پاپا جانی کا اتنا خیال رکھتی ہیں، انہیں اتنا ٹائم دیتی ہیں، ظاہر ہے آپ کی اس مہربانی کا مجھے شکریہ تو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ وہ اتنے بھاری بھرکم تشکرانہ الفاظ سن کر بوکھلا گئی، لیکن اب اس کی بات کے جواب میں کچھ نہ کچھ کہنا تو ضروری تھا، اس لیے کچھ نروس سے انداز میں بولی، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ پلیز اس ذکر کو رہنے دیں۔ آپ کہہ رہی ہیں تو رہنے دیتا ہوں، ورنہ آپ کا میرے اوپر یہ احسان ہے۔ پہلے میں آفس میں بیٹھ کر بابا جانی کی طبیعت کے طرف سے پریشان رہتا تھا، اب آپ کے ہونے سے تسلی رہتی ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ وہ کچھ شرمندہ سی سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کے اس سے پہلے آپس میں اتنی کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود پاپا جانی کی بدولت میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ جب سے آپ انہیں ملی ہیں، ان کے پاس آپ کے علاوہ کوئی بات اور کوئی ٹاپک ہوتا ہی نہیں۔ اجالا یوں کرتی ہے، وہ اسکیچز اچھے بناتی ہے، اسے کوکنگ بہت اچھی آتی ہے، وہ بڑی نرم دل اور ہمدرد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے جملے میرا خیال ہے میں روز ہی سنتا ہوں۔ وہ بڑے دوستانہ انداز میں مسکرا کر بول رہا تھا۔ اس کی بات پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر لہرائی تھی۔ مجھ سے بھی وہ آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بلکہ پہلے جب میں ان سے پارک میں ملا کرتی تھی، اس وقت بھی آپ کا غائبانہ تعارف تھا۔ وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر دھیمے سے انداز میں بولی، اس غائبانہ تعارف میں یقیناً میری خوب ساری تعریفیں ہوتی ہوں گی۔ بقول میرے دوستوں کے میرا دماغ انہی الٹی سیدھی تعریفوں کی ہی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ وہ بڑی شگفتگی سے بول رہا تھا۔ وہ ابھی اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ سیڑھیاں اترتے نظر آئے۔ کل کہاں تھی بے وفا لڑکی، میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ وہ دور ہی سے بولتے ہوئے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، لگتا ہے تم مجھ سے بور ہو گئی ہو۔ نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو میں کچھ بیزی تھی اس لیے نہیں آ سکی۔ وہ ایک دم بوکھلا کر وضاحت کرنے لگی تو وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ ان کی نظر ٹیبل پر رکھے ڈونگے پر پڑی تو پوچھنے لگے، میں آپ کے لیے حلیم بنا کر لائی ہوں۔ وہ ان کے برابر میں صوفے پر بیٹھنے لگی، بیٹھتے ہوئے بولی، حلیم لائی ہو؟ زبردست، لیکن یہ میرے کھانے پینے کا دشمن مجھے کبھی بھی حلیم نہیں کھانے دے گا، اسے تو ہر بات میں کولیسٹرول اور کیلوریز کا غم ستاتا رہتا ہے۔ وہ کچھ مایوسی سے بولے، نہیں، میں نے اس میں بالکل چکنائی وغیرہ نہیں ڈالی، آپ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ خوش ہوتے ہوئے بولے، ایسی بات ہے تو لاؤ بھائی، کھلاؤ، دیکھیں تو ذرا کیسا پکا ہے حلیم، ذرا بھاگ کر کچن سے ایک پلیٹ اور چمچہ تو لے کر آؤ۔ اویس مسکراتا ہوا پاپا جانی کی بےتابی دیکھ رہا تھا۔ جلدی لے آئیں ورنہ اسی میں شروع نہ ہو جائیں۔ وہ اس کے بدلے ہوئے بے تکلف انداز پر دل بھر کر حیران ہوتی کچن سے پلیٹ اور چمچہ لے آئی۔ پہلا چمچہ منہ میں ڈالتے ہی انہوں نے اس کی شان میں قصیدہ خوانی شروع کر دی۔ حلیم کی شان میں زمین آسمان ایک کیے جا رہے تھے اور وہ چپ چاپ بیٹھی انہیں کھاتا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ تم جم خانہ نہیں گئے؟ انہیں اچانک اس کا دھیان آیا تو پوچھنے لگے۔ کچھ تھکن ہو رہی ہے اس لیے پروگرام کینسل کر دیا۔ شاہد ذرا اچھی سی کافی تو پلواؤ۔ انہیں جواب دے کر وہ شاہد کو آواز لگانے لگا، شاہد کو رہنے دو، آج ہماری بیٹی ہمیں کافی بنا کر پلائے گی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اویس سے مخاطب ہوئے تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، ان سے پوچھ تو لیں کہیں وہ مائنڈ نہ کر جائیں کہ ہمارے ہاں مہمانوں سے کام کروایا جاتا ہے۔ مہمان کیوں ہوئی، یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ کیوں اجالا، کیا تم اسے اپنا گھر نہیں سمجھتی؟ وہ اس وقت بہت بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ انکل تو اس سے ہمیشہ ہی اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، مگر وہ اس کی موجودگی کے سبب بری طرح نروس ہو رہی تھی۔
کوئی جواب دینے کے بجائے وہ کافی بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں ہی شاید اس کی بوکھلاہٹ اور نروس محسوس کر گئے، اس لیے مزید کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کافی بنا کر وہاں آئی تو وہ آپس میں گفتگو میں مشغول تھے۔ ان دونوں کو کپ سرو کر کے وہ اپنا کپ لے کر انکل کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کافی کا سپ لیتے وہ ان سے مخاطب ہوا۔ میں آپ کو بتانا تو بھول ہی گیا، ویزا مل گیا ہے۔ اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کب چلنا ہے۔ اس کی بات پر وہ ایک دم خوش ہو گئے۔ دیر کس بات کی ہے، میں تو ابھی تیار ہوں، تم اپنی سہولت دیکھ لو، اس حساب سے سیٹ کنفرم کرا لو۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں جانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ خود اسے بتانے لگے، ہم دادا پوتا ہر سال کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میں اس کے پیچھے لگا رہتا ہوں اور یہ مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا ہے، اور پھر آخرکار 100 نخروں کے بعد کہیں یہ حضرت تیار ہوتے ہیں۔ اس بار صورتحال کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ انہیں کیونکہ وہم ہو گیا ہے کہ مجھے اپنی طبیعت کے پیش نظر تبدیلی آب و ہوا کی شدید ضرورت ہے، اس لیے میرے کہے بغیر خود ہی پروگرام ارینج کر لیا۔ پیرس، روم، لندن تو پہلے ہی ہمارے پروگرام میں شامل تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ واپسی میں آتے ہوئے عمرہ بھی کر لیا جائے۔ خوش قسمتی سے اس کا ویزا بھی فوراً ہی مل گیا۔ ان کی وضاحت پر وہ کچھ بجھے ہوئے انداز میں بولی، کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں آپ؟ کم سے کم 1 مہینہ تو ضرور لگے گا۔ وہ اس کے چہرے پر اداسی دیکھ کر کہنے لگے، اچھا تم یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا لاؤں؟ وہ شاید اسے بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اویس کافی کا کپ ہاتھ میں لیے بڑی فرصت سے اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ اس نے انکار میں گردن ہلا دی تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے پھر میں اپنی مرضی سے جو بھی لاؤں گا چپ چاپ رکھ لینا، یہ مت کہنا یہ چیز تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ اسی وقت اویس کے موبائل کی بیل بجی اور وہ ایکسکیوز می کرتا وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے رویے سے کچھ حوصلہ ملا، اس لیے وہ اگلے دن 10 بجے ان کے گھر آ گئی تھی۔ وہ خود تو گھر پر موجود نہ تھا، انکل البتہ گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ کل رات 12 بجے کی فلائٹ سے وہ لوگ روم جا رہے ہیں، پھر وہاں سے پیرس، لندن اور آخر میں جدہ۔ ان کی بات پر وہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ اس سے اتنے دن کی جدائی کا سوچ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اگلے دن اس نے انہیں فون پر ہی اللہ حافظ کہہ دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ان کے سامنے جا کر رو پڑے گی اور وہ اس کے رونے پر حیران ہوں گے کہ ان کے گھومنے پھرنے جانے کے لیے رونے کا کون سا پہلو نکلتا ہے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔